الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فوهبنا له أهله مثلهم معهم رحمة منا ذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكره وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساقه وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر ما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا بعدك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبه بعد حين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. بھیا اس کہیے کہ ایک چادر لیتے ہیں یہ سورہ صاد کی آیات ہیں اور پوری ہی صورت میں نے پڑھ دی ہے، آدھی باقی تھی. تفصیل میں جانے کے لیے تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ان تفصیلات میں سے بہت کچھ پیچھے گزر چکی ہیں، اگرچہ سب لوگ ہر وقت نہیں رہتے ہیں، اور دوہرا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے.
فائدہ ہی ہے، لیکن اس وقت دہرانے کے لیے موقع مناسب نہیں ہے۔ یہ سورہ صاد مکی صورت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں عقائد ہی کی بحث ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ چند انبیاء کے واقعات حق تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جن میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو چکا۔ آج تیسرے پیغمبر حضرت ایوب کا تذکرہ ہے۔ صبر ایوب مشہور ہے۔ اس میں گھٹنے میں سردی بہت لگتی ہے، پہلے سوچا انر پہن لیں، اب وہ بھی انروا پہننے اتارنے بڑی جھنجھٹ رہتی ہے۔ ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ کیا ہے اور یہ کس نسل سے ہیں، اس میں کچھ بہت واضح تصریحات نہیں ہیں، کہ زیادہ تر خیال علماء جمہور کا یہ ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بعض روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، بلکہ صاحب روح المعانی نے تو کسی سے نقل کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کا رشتہ تھا، تو ظاہر بات ہے کہ لوط علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اب موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، بہت بعد کے ہیں۔ بہرحال صبر ایوب مشہور ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو آزمایا، وہ جسمانی تکلیف کے لحاظ سے بھی آزمایا اور اولادی اور مالی امتحان بھی لیا ان کا، لیکن انہوں نے ہر میدان میں اور ہر امتحان میں صبر کے اعلیٰ پیمانے کا مظاہرہ کیا۔ اس میں سے بہت میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، میں جیسا کہ میں نے اس کی آج بھی بیان کریں تو فائدے خالی نہیں ہے، لیکن آج وہ بیان کرنے کا جو سراست چاہیے، جو روانی چاہیے، وہ نہ پیدا ہو پائے گی۔ بار بار کھانسی آنے سے تکلیفیں ہوتی ہے، تو ضروری باتیں بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو شیطان نے تکلیف اور آزار دیا ہے، پہنچایا ہے۔ شیطان نے ان کو کیا آزار، کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ اس سلسلے میں روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب بہت بیمار ہوئے اور بہت دوا علاج کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، افاقہ نہیں ہوا، تو ان کی اہلیہ ظاہر ہے بہت پریشان رہتی تھیں۔ تو ایک دن ایک شخص ملا جو ڈاکٹر اور حکیم کی شکل میں تھا۔ ان کو معلوم ہوا کہ دوا دارو کرتا ہے، علاج کرتا ہے، تو اسے ذکر کیا۔ اس نے کہا میں اچھا کر دوں گا، علاج کروں گا، اور آپ سے اس کا کچھ معاوضہ بھی نہیں لوں گا، صرف یہ ہے کہ جب اچھے ہو جائیں تو تم کہہ دینا کہ آپ نے ان کو اچھا کر دیا، بس اتنی سی بات ہے، یہی میری اجرت ہے کہ آپ یہ کہہ دیجیے گا کہ آپ نے ان کو اچھا کر دیا۔
اب دیکھیے اتنی بات اتنے ہلکے سے اس نے کہی کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی یہ بات کہی جائے اگر تو کوئی اس کو اتنی سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے گا کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہی رہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے یہاں دکھایا، فلاں کوئی فائدہ نہیں، فلاں کے یہاں گئے اس نے اچھا کر دیا، نہیں کہتے رہتے اس نے اچھا کر دیا۔ تو بظاہر اس نے بھی یہی بات کہی تھی، کسی بھی اتنا کہہ دینا کہ ہم نے اچھا کر دیا، بس یہی فیس ہے ہماری۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ شرک ہے، یہ جملہ شرک ہے، اور اہل اللہ کی نظر حقیقت تک پہنچتی ہے۔ اس امت میں بھی جو اہل اللہ ہیں ان میں بھی کتنے ایسے ہوئے ہیں کہ اس طرح کا کوئی موقع آیا ہے تو حقیقت تک ان کی نظر پہنچ گئی۔ اب وہ تو نبی معصوم تھے، تو بیوی صاحبہ نے جا کر بتایا کہ ایک حکیم صاحب آئے ہیں، وہ علاج کریں گے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی فیس اس ہمیں نہیں لینا ہے، بس جب بچے ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا کر دیا حکیم صاحب۔ بس وہ جو توحید کی جان حضرت ایوب کے اندر موجود تھی، جو توحید کی روح تھی، وہ تڑپ اٹھی اور انہوں نے کہا اے خدا کی بندی، وہ تو شیطان تھا، اور ان کو اتنی تکلیف ہوئی اس بات سے، اس بات کی تکلیف ہوئی کہ ایوب اب تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ شیطان تمہارے اوپر ڈورے ڈال رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں شیطان تمہارے اوپر ڈورے ڈال رہا ہے، جیسے کوئی بہت معزز آدمی ہو کہ جس کی طرف اچھے بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ پاتے ہوں، اور کوئی بھنگی جا کر اس کے دروازے پہ گالی دے دے تو اپنی بے عزتی کتنی محسوس کرتا ہے، مارنے مٹنے پر آ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب توحید پر حرف آتا ہے تو نبی کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جتنا اس رئیس صاحب کو بھنکی کے گالی دینے سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف نبی کو ہوتی ہے جب توحید پر حرف آتا ہے۔ یہ میری مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ کچھ تھوڑا سا آپ اندازہ لگا سکیں کہ ایوب علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اسی تڑپ میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، آزار پہنچائی ہے، اور میری بیماری اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ میرے اہل و عیال پر ڈورے ڈال رہا ہے اور شرک مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت رحمت الہی کو جوش آیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے ابتلا اور امتحان کا وقت اب ختم ہو چکا تھا۔ تو ارشاد باری ہوا کہ ارخذ برجلک، زمین پر اپنا پیر ماریے۔ انہوں نے زمین پر پیر مارا تو نہایت شیریں اور ٹھنڈا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ غسل کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا بھی پانی ہے۔ یہ گرمی کا زمانہ رہا ہوگا نا، اس لیے ٹھنڈا پانی تھا، جاڑے کے زمانے میں تھوڑی ٹھنڈا پانی سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب نہائے ٹھنڈے پانی سے نہائے چاہے انتقال فرما جائے، آج کل تو گرمی پانی سے نہائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گرم پانی کے چشمے بھی جاری کر رکھے ہیں۔ بعض ندیاں ایسی ہیں اب بھی کہ جہاں پانی گرم نکلتا رہتا ہے۔ اسی ملک میں ہے کہیں، ہمارے ملک میں۔ تو ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اپنا پیر ماریے، یہ دیکھیے غسل کرنے کا ٹھنڈا پانی ہے اور یہ پینے کا بھی پانی ہے۔ بس ایسے ہی انہوں نے نہایا، سارا مرض دور ہو گیا، ساری بیماری دور ہو گئی، اور سارا بدن صاف اور شفاف اور صحت مند اور تندرست ہو گیا۔
اور میں نے کہا نا کہ پھیلانے کو بہت سی باتیں ہیں، اسی کو پھیلائیں سب قصہ دہرائیں، لیکن آج دہرا نہیں ہے، بہت سی باتیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ سنا ہے کہ آج کل دعوتوں میں اتنے کھانے رہتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب گئے تھے تو بتا رہے تھے کہ فلاں جگہ گیا تھا، اتنے کھانے تھے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جب ہم نے اپنی بیوی سے بتایا کہ یہ بھی کھانا تھا، اچھا، اس نے کہا اچھا یہ بھی تھا، یہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے نا۔ ارے بھائی آپ لوگوں کی دعوتوں میں اب اتنے کھانے رہنے لگے ہیں، اتنے اقسام کے، کہ آدمی دیکھ ہی نہیں پاتا کیا چھوڑا کیا پایا اور کیا کیا ہے۔ بعد میں کسی نے بتایا، ہم نے اچھا ہم نے دیکھا ہی نہیں، ورنہ کھا کے بیمار پڑ جاتے ہم بھی۔ یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اسی طرح علمی مضامین بھی بہت ہوتے ہیں۔ اگر ہم سب بیان کرنے لگیں تو کھانا تو نہ چھوڑیے گا، آپ سب کھائیے گا چکھیے گا، لیکن اگر ہم سب بیان کرنے لگیں تو آپ چھوڑ کے بھاگ جائیے گا۔ اس لیے کچھ میں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، یا کباب کھا لیجئے، یا پھر مرغی کی ٹانگیں کھا لیجئے، یا نہاریاں لے لیجئے، ہے نا۔ سب کھانے میں گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی اگر ہم سب بیان کرنا شروع کر دیں تو آپ بھاگ جائیے گا، اس لیے پھر 1 گھنٹہ سے 2.5 گھنٹہ لگ جائے گا، اور 2.5 گھنٹے میں آپ ٹکیے گا نہیں۔ پھر چاہے میرا جنازہ نکل جائے، جنازہ میں کوئی شریک نہ ہوگا۔ الہ آباد یہی حال ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا، حضرت کا 45-48 سال عمر میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن اتنی ہی عمر میں کتنے کمالات کے ساتھ ہوا کہ دیوبند کا درخت پھل ہی دے رہا ہے اور دیتا چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ جب بیان فرماتے تھے رک جاتے تھے، کبھی کبھی بیان کرتے کرتے خاموش۔ تو کسی مولگے نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، بیان کرتے رہے اب چپ ہو جاتے ہیں کچھ دیر۔ تو فرمایا کہ اصل مضامین کی اتنی آمد ہونے لگتی ہے، یہ سوچنا پڑتا ہے کون سا چھوڑوں کون سا بیان کروں۔ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک امتحان تو جسمانی تھا، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے، تو اس کے لیے تو یہ ہوا کہ ایک چشمہ جاری ہوا، جیسے حضرت اسماعیل نے ایڑی رگڑی تھی تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا، جو آج تک ہے، رہے گا قیامت تک۔ لیکن یہ چشمہ جو جاری ہوا تھا، اس کا تو پتہ نہیں کہاں تھا، پتہ نہیں کہاں تھا، اور ان کی ساری اولاد بھی ختم ہو گئی تھی، بیوی بچی تھی، اولاد سب مر گئی تھی، اور مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی واپس کی تو ارشاد ہوتا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے دے دیا ان کو ان کے اہل و عیال، ان کے گھر والے جتنے تھے آل اولاد، وہ بھی ہم کو دے دیا۔ وَمِثْلَهُمْ، اور انہی کے اتنا ہی اور بھی دے دیا، جتنا پہلے اولاد تھی اتنی ہی وہ بھی دیا، اتنا ہی اور بھی دیا۔ اس کی کیا شکل ہوئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ جتنی اولادیں مر گئی تھیں سب زندہ ہو گئیں، اور پھر اثر نو اتنی اور پیدا ہو گئیں، تو دگنی اولاد ہو گئی۔ یہی قول زیادہ مشہور ہے، لیکن صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ قول یہ بھی ہے کہ جو اولاد زندہ رہ گئی تھی تھوڑی بہت، اللہ تعالیٰ نے اسی میں برکت عطا فرمائی، اور پھر ان سے اتنی اولادیں پیدا ہوئیں کہ گھر بھر پورا بھر گیا، جتنے پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ اور کہتے ہیں معمیل علیہ میرا رجحان یہی کہ یہی صحیح بات ہوگی، لیکن یہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ سب توجیہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اللہ کے اختیار، وہ بھی جب ہے ہی ہے۔ اب ایک بات چلی آ رہی ہے
تو پھر اس کے نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ اور دولت بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی دے دی، رحمتم منا، اپنی طرف سے ان کے اوپر ہم فضل و رحمت کرتے ہوئے ایسا کیا ہم نے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل مندوں کے لیے یادگار کے طور پر یہ کیا ہم نے۔ کیا یادگار اور کیا نصیحت اہل عقل کے لیے؟ کہ دیکھیے حضرت ایوب نے صبر کیا تو اس کا پھل میٹھا ملا، اور کیسا انجام اس کا ہوا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ 3 دن کے صبر میں یہ سب ہو گیا ہو، صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے نا۔ اگر روزہ 2 ہی گھنٹے کا ہو تو کون سا روزہ ہے؟ 2 گھنٹے کا روزہ آپ رکھ ہی رہتے ہیں جب آتے ہیں، ہاں؟ جب روزہ دن بھر کا ہو، طلوع سے لے کے غروب تک کا، تب روزہ ہے نا جی۔ یہ صبر کی چھوٹی سی ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے جب امتحانات اس طرح کے ہوں تو اس میں صبر کی ایک مثال ہے۔ اللہ کے نزدیک اس صبر کی مدت ہے جو ایک غیب کی بات ہے، ہمیں تو معلوم نہیں۔ ہمیں تو صرف یہ کرنا ہے کہ جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہمیں اس کا شکوہ نہیں کرنا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہمیں اس کا شکوہ نہیں کرنا ہے، اب بارگاہ خداوندی میں عہداری کرتے رہنا ہے۔ جب ان کی بیوی صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ وہ حکیم جی آئے ہوئے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علاج کریں گے، اچھے ہو جائیں گے، بس تم یہ کہہ دینا کہ آپ نے اچھا کر دیا۔ تو حضرت ایوب کو غصہ آ گیا تھا بیوی کے اوپر، اور یہ کہا کہ دیکھو میں تم کو 100 قمچی ماروں گا، تم وہ شیطان تھا، شیطانی چکر میں پھنس گئی، تم 100 چھڑی ماروں گا میں تم کو۔ اب جب بچے ہو گئے، شفایاب ہو گئے، تو یہ خیال ہوا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ ماروں گا تم کو، اور ان بیوی کی کوئی ایسی حرکت تو ہے نہیں کہ مار کھائیں یہ بیچاری کیا جانتی تھی کہ شیطان یہ تو انجانے میں کہہ دیا۔ اور وفادار اور خدمت گزار ایسی کہ ان حالات میں بھی میری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وفاداری نبھائی۔ اس لیے اب 100 قمچی مارنا قسم بھی کھا چکے ہیں، ظاہر بات ہے کہ بھاری لگ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر ان کو بتائی اور فرمایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، آپ سینکوں کا ایک مٹھا لے لیجئے جس میں اتنی تعداد میں سینکیں ہوں، اور اس سے ان کو مار دیجئے، اور قسم نہ توڑیے۔ قسم توڑتے تو کفارہ دینا پڑتا نا، تو قسم پوری کر لیجئے، بجائے اس کے کہ ایک ایک الگ الگ ماریے، ایک مٹھا بنا لیجئے اور اسی سے مار دیجئے، قسم آپ کی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حیلہ، یہ ایک حیلہ تھا، ایک تدبیر تھی، یہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام ہی کے لیے تھا یا سب کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر جو بتلائی کہ اس طرح سے قسم پوری کر لیجئے، اس طرح کا حیلہ ہے، تو یہ صرف حضرت ایوب ہی کے لیے مخصوص تھا یا سب کے لیے ہے؟ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر ائمہ مجتہدین کے لیے مخصوص نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ کوئی ایسی ہی مشکل آن پڑے اور کوئی ایسا ہیلہ بن پڑے کہ جس سے قسم پوری کر سکے یا وہ مطلب پورا ہو سکے، تو یہ جائز ہے، یہ مخصوص ایوب علیہ السلام کے لیے نہیں ہے۔ مثلا کسی نے آج اپنی بیوی سے کہا، لیکن آج کی بیوی حافظ جی کہیے گا نہیں، خود پٹائی ہو جائے گی، نہ کہیے گا نہیں، پٹائی ہو جائے گی کہ اگر تم نے اب قدم نکالا تو 10 ڈنڈا ماروں گا۔ تو اس کی تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ 10 ڈنڈے باندھ لے اور اس سے مار دے، لیکن شرط یہ ہے کہ 10 لگنا چاہیے، اور اس طرح لگنا چاہیے کہ تھوڑی سی تکلیف بھی ہو، اس کو ٹوٹے ڈاٹے تو نہ، لیکن ذرا سے لگے بھی کہ ہاں کچھ ہوا ہے، چونٹیے نے کاٹا ہے، اتنا لگے بھی ہے 10 لگنا چاہیے۔
تو یہ حیلہ ہے ایک. کیا دوسرے مقامات بھی حیلہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر حیلہ کسی مقصد شرعی کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو ایسا حیلہ جائز ہے. اور اگر حکم شرعی سے فرار کے لیے، شریعت کے حکم سے بھاگنے کے لیے، بچنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو مقصد شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑا جائے گا. مثلا جیسا آپ نے سنا ہوگا، خدا جانے صحیح غلط ہے، کہ ایک صاحب تھے، سال پورا ہونے سے پہلے اپنا سارا روپیہ پیسہ زیور بیوی کی ملکیت میں دے دیتے تھے کہ لو اس کی مالک تم ہو گئی ہو. پھر دوسرا سال پورا ہونے سے پہلے بیوی سے کہ تو ہم کو مالک بنا دو، تو مالک بن جاتے تھے. تو نصاب پر جب تک سال نہ پورا ہو اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. تو سال پورے نہیں ہونے دیتے تھے، وہ سال پورا ہونے سے پہلے بیوی دیں، بیوی سے حساب لے لیں. تو یہ حیلہ حکم شریعت سے فرار کے لیے ہے، مقصد شریعت کے خلاف ہے، اس لیے یہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کے جاننے والے ہیں. لیکن اگر اس لیے حیلہ کیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی مقصد شرعی حاصل ہو، بغیر اس کے حاصل نہ ہو پاتا. مثال کے طور پر ایک غریب آدمی مر گیا، غریب آدمی زندہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اگر مر گیا تو اب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مرنے کے بعد جو کچھ اس کے پاس، اس کی ملکیت میں جو کچھ دو چار آنا تھا وہ بھی نہیں رہ گئی، ملکیت اس کی ملکیت سے خارج ہو گئی. اب کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی دینے والا بھی نہیں، کوئی انتظام کرنے والا بھی نہیں ہے، چندہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کا کفن دفن کیسے ہو؟ میں تو کہتا ہوں نا کہ آج کل الہ آباد میں مرنا بھی مہنگا ہے، کچھ نہ کرو تو بھی 8-10 ہزار روپیہ لگ ہی جاتا. قبر کھدائی یہ وہ سب ہے، گاؤں والے بیچارے خودے کھول لیتے ہیں. درگاہ جی الہ آباد میں مرنا بہت مہنگا ہو گیا ہے، 8-10 ہزار روپیہ غریب ملے جہاں بھی لگے جائے گا اس کا. درود فاتحہ والا تو بعد میں چلتا ہے، اس سے پہلے والا ہے. اب کیا کریں، غریب آدمی مر گیا، کوئی پیسہ دینے والا بھی نہیں ہے. ایک صاحب ہیں، ان کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے، وہ زکوٰۃیں دینا چاہتے ہیں، تو زکوٰۃ سے کفن دفن ہو نہیں سکتا، کوئی اور نظام ہو نہیں سکتا. تب اس کا لڑکا ہے، اس کا بھائی ہے، بیوی ہے، کوئی ہے اس کا قریبی، اس کو دے دیا کہ بھائی یہ پیسہ ہے ہم تم کو دے رہے ہیں، رکھو اپنا خرچ کرو، اور یہ تمہارے عزیز ہیں ان کا کفن دفن کا نظام کر لو، اسی سے چاہے تمہارا ہے نا. لیکن آپ اس کے اوپر یہ شرط نہ لگائیں کہ تم کو اسی میں کرنا ہے، تم اس کے مالک ہو. اب اگر وہ نہیں بھی خرچ کرتا ہے اس میں تو آپ دباؤ نہیں بنا سکتے، ہے نا. تو ظاہر بات ہے کہ اسی میں خرچ کرے گا وہ، ہم حالات ایسے ہی ہیں. تو یہ بھی ایک حیلہ ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اس کا کام بھی بن گیا، اور اس سے ایک مقصد شریعت حاصل ہوا ہے. یہ فرار حکم شرعی سے نہیں ہے. ہم 2000 روپیہ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، لیکن 2000 روپیہ سے نہیں خرچ کر سکتے، ہماری حیثیت ایسی نہیں ہے، بھی زکوٰۃ ہی نہیں ادا کر پائے تھے. تو یہ سوچ سمجھ کر کے ہم نے دے دیا 2000 کی، بھائی لو خرچ کر لو، ہے نا. تو زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور اس کی تجہیز و تکفین بھی ہو گئی. تو دیکھیے یہی حیلہ ایک جگہ حرام ہو گیا اور ایک جگہ یہ حیلہ جائز ہو گیا. بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں حیلہ کرنے میں ثواب بھی مل جائے. بعض دفعہ مجبوری کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں وضاحت کے لیے، لیکن اب مثال دیں گے تو بات بڑھتی چلی جائے گی نا. تو اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس آزمائش اور امتحان میں پورا اترنے پر ان کی تعریف فرما رہے ہیں اور ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. وہ کیا؟ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صابر پایا. اللہ میں جس کو صابر کہہ دیں، اب اس کے صبر میں کیا کلام ہو سکتا ہے. انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا.
نعم العبد انہ اواب، بڑا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع ہونے والا ہے، کہ ایسے ایسے حالات میں بھی صبر کیا اور ہماری طرف رجوع کرتا رہا، تو ظاہر بات ہے ایسا بندہ کس درجے کا کے مقام کا حامل ہوگا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار، اور ذکر کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا، جو ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے۔ ہاتھ اور آنکھ تو ہمارے بھی ہے نا، تو کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ ہاتھ اور آنکھ انہی کے تھا ہمارے نہیں ہے، وہ تو ہر انسان کے ہاتھ بھی آنکھ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان حضرات کے لیے دیکھیے اس میں پوتا ابا دادا تین کا ذکر ترتیب کے ساتھ ہے، پہلے دادا کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کا، پھر اسحاق علیہ السلام جو ابا ہیں، پھر یعقوب جو بیٹے ہیں، ترتیب سے ذکر ہے نا، اور کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ والے تھے اور آنکھ والے تھے۔ اچھا یہ کون بات ہے؟ ہاتھ والے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر قوت عملیہ تھی، ہاتھ سے عمل کرتا ہے۔ یہ حضرات ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں رہتے تھے، اپنے قوت عملیہ کا طاعت الہی میں استعمال کرتے تھے۔ آنکھ والے تھے، آنکھ سے آدمی پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے دیکھ کر کے، یعنی قوت نظریہ قوت علمیہ تھی، اپنے قوت علمیہ کا استعمال طاعت الہی میں کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اپنے عملی اور علمی قوت کا، یعنی اپنے اعضاء کے توانائی کا استعمال کرے وہی آدمی ہے، اور جو اپنے عملی اور علمی قوت کا، اپنے اعضاء کی توانائی کا، اپنے ہاتھ پیر اور دماغ کا استعمال طاعت الہی میں نہ کرے وہ آدمی نہیں ہے، وہ آدمی نہیں ہے۔ آنچ می بینی خلاف آدمن، منارون فرماتے ہیں آنچ می بینی خلاف آدمن نیستند آدم خلاف آدمن، یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ ان کے آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہے، دیکھنے سے آدمی لگتے ہیں، یہ آدمی نہیں ہے بلکہ آدمی کا قبر ہے۔ جسے دکانوں میں دیکھتے نہیں اسٹیچو بنا کے ٹانگے رہتے ہیں، ایسا کوٹ ووٹ پہنا دیتے ہیں، دور سے دیکھ کے دھوکہ ہو جاتا ہے نا، تو یہ اسٹیچو ہیں یا ہے آدمی نہیں بلکہ قبر ہیں، غلاف آدم ہیں۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یہ ہاتھ والے تھے، آنکھ والے تھے، یعنی اپنے عمل کو اور اپنی نظر کو، اپنی قوت عملیہ کو، قوت علمیہ کو استعمال کیا۔ اس لیے ہاتھ آنکھ والے کہنا ہے کس چیز میں استعمال کیا؟ ہم نے خالص کر دیا تھا ان کو ایک خاص خصوصیت کے ساتھ، ایک خاص خصوصیت کے ساتھ ان کو امتیاز عطا فرمایا تھا۔ اب وہ کیا خاص خصوصیت تھی؟ ذکر الدار، گھر کی یاد، گھر کی، جی سمجھے ہم؟ دکان میں بیٹھے ہیں لیکن گھر یاد آ رہا ہے نا، دکان میں بیٹھے ہیں لیکن گھر یاد آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کل ہی تو شادی ہوئی تھی، آج دکان پہنچ گیا تو بیوی یاد آ رہی ہے۔ یا یہی نہ سمجھیے بڈھوں کا بھی حال ہے، بیچاری بیوی وہاں بیمار پڑی ہے، بڑے میاں یہاں کھا کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں لیکن بیوی یاد آ رہی ہے، گھر کی یاد ہے نا۔ سنیے جاوید صاحب، گھر کی یاد ہے نا، یہ سوچتے ہیں تب یاد آتا ہے کہ خود ہی یاد آ جاتی ہے، گھر کی خود ہی ہو جاتی ہے نا۔ میں نے بچپن میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی تھی، اس کا نام ہے شوق وطن، تو اس کا نام پہلے پڑھا تو میں نے سوچا مولانا نے لکھا ہوگا تھانہ بہو کے رہنے والے کہیں باہر ہو گئے رہے ہوں گے سفر میں تو لکھ دیے ہوں گے شوق وطن، تو اس کو منگوایا، پڑھا، پتہ نہیں میری کتاب کہاں چلی گئی، دیمک بہت کتابیں کھا گئی ہیں، تو پڑھا میں نے، تو اصل میں وہ کتاب لکھی تھی حضرت نے اس زمانے میں جب طاعون بہت پھیلا تھا اور گاؤں کے گاؤں صاف ہو جاتے تھے، اس وقت لکھی تھی، لوگوں کا حوصلہ اور ہمت بڑھانے کے لیے کہ گھبرانے کی بات نہیں، جو مر رہے ہیں وہ اپنے وطن جا رہے ہیں، اور وطن جانے کا شوق ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب سمجھے ذکر تار کا مطلب گھر کی یاد، کہ کون سا گھر مراد ہے؟ ذکر الدار۔ ان لوگوں کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے قوت عملیہ اور علمیہ کو
گھر کی یاد میں صرف کیا، وہ گھر کون سا ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ دار آخرت ہے، وہ دار۔ تو آج جو لوگ ہم ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، اگر گھر کی یاد رکھ رہے ہیں اور اس کی تیاری میں لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ، آنکھ، کان کو استعمال کر رہے ہیں، اور اگر گھر کی یاد میں نہیں لگے ہیں تو اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک یہ لوگ ہمارے نزدیک ان لوگوں میں سے ہیں جو چنے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں اور نیک ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں برگزیدگی اور منتخب ہونا کس بنا پر ہے؟ گھر کی یاد کی بنا پر ہے۔ اب آپ دوسروں پر نہ جائیے، آپ لوگ تو علماء کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، یہ بتائیے 24 گھنٹے میں کتنی دفعہ گھر کو یاد کرتے ہیں؟ سوچ لیجیے بس۔ دکانداروں کو جو بازاروں میں ٹہلتے رہتے ہیں، کبھی نہ مسجد جاتے ہیں اور نہ مجالس میں شرکت کرتے ہیں، ان کو چھوڑیے، خود اپنے کو سوچئے کہ 24 گھنٹے میں گھر کو کتنی دفعہ یاد کرتے ہیں۔ جو لوگ پینشن پاتے ہیں ان کو یہ تاریخ یاد رہتی ہے کہ کب ہم کو اپنی زندگی کی وہاں رپورٹ دینی ہے، وہ نہیں بھولتے نا۔ ریٹائر ہونے کے بعد تو پینشن ملتی ہے، وہ نہیں بھولتے۔ ابھی کئی ریٹائر یافتہ بھی پوچھے بتا دیں کہ فلانی تاریخ کو ہم کو لگانی رہتی ہے حاضری، سب یاد ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کیا اتنی بھی آخرت کی یاد ہے؟ اتنی بھی اگر آخرت کی یاد ہوتی تو کام بن جاتا، اگر اتنی بھی آخرت کی یاد ہوتی تو کام بن جاتا۔ اسی یاد رکھنے کے لیے بزرگوں نے ایک معمول بتایا ہے کہ جب سونے کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ تو 2 کام کر لیا کرو، ایک محاسبہ اور دوسرے مراقبہ۔ محاسبہ یہ ہے کہ اپنے حساب کر لیا کرو کہ آج ہم نے کتنا بیچا، کتنا خریدا۔ جیسے دکاندار حساب کرتا ہے کتنا بیچا، کتنا خریدا، کتنے اعمال ایسے کیے جن کا شمار نیکی میں ہو سکتا ہے، یا کتنی گناہ کے کام ہو گئے۔ توبہ کر لو اور استغفار کر لو، اور اچھے کاموں پر اللہ کی طرف سے توفیق کا شکر ادا کر لو۔ اور پھر ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کرو کہ ہم سونے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی موت ہی ہے۔ النوم اخو الموت، اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے، اور مرنے کے بعد یہ ہوگا۔ تھوڑا سا قبر میں چلے جاؤ، سوچ لیا کرو اس منظر کو۔ باسمت شریف میں آئی، اگر یہ کر لیا کرو تو کچھ تو آخرت کی یاد ہو جائے گی۔ سوتے وقت یہ 2 کام کر لیا جائے تو اس کا اصلاح نفس میں بڑا دخل ہے، لیکن یہ کون کرے گا؟ جس کو گھر کی یاد رکھنی ہو، جس کو گھر کی یاد رکھنی ہو۔ بی پی کی دوا کھانے کے لیے بڑا اہتمام ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ ضرور کھا لیا کرو، اس کو خود یاد رکھتے ہیں، گھر کے لوگوں کو اتنا بھول نہیں پاوے، لیکن گھر کی یاد کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اتنا بھی اہتمام نہیں جتنا بی پی کی دوا کا اہتمام ہے، اتنا بھی اس کا اہتمام نہیں ہے، جبکہ اتنی اونچی، اتنی اہم چیز ہے یہ کہ اس سے ہمیں کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے، اور اتنی اونچی چیز ہے کہ اسی صفت کی بنا پر ان انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنا برگزیدہ بنا لیا ہے۔ اور یاد کرو، ذکر کرو اسماعیل کا اور الیسع کا اور ذوالکفل کا۔ اسماعیل علیہ السلام کو تو جانتے ہی ہیں کہ حضرت اسحاق کے بھائی ہیں، حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ہیں، اور الیسع اور الکفل یہ جو ہیں، الیسع کا صرف 2 جگہ ذکر آیا ہے، اسی طرح ذوالکفل کا بھی صرف 2 جگہ ذکر آیا ہے، ایک تو یہیں اور ایک سورہ انعام میں الیسع کا، ذوالکفل کا سورہ انبیاء میں۔ اور ان کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں ہیں کہیں، نہ صحیح روایات میں اور نہ قرآن مجید ہی میں کوئی تفصیل آئی ہے۔ ذوالکفل کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے۔ فرماتے ہیں وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، میں ان سب مباحث پر بحث کر چکا ہوں پیچھے۔ اب آپ کو نہ یاد ہو یا اس وقت جو لوگ نہ رہے ہوں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اتنا ہی ہے کہ آج نہیں بیان کر پا رہا ہوں۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔
اب سنیے، ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، یعنی ان انبیاء کرام کا جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ ایک نصیحت ہے تمہارے لیے، ان کی زندگی سے نصیحت حاصل کرو۔ یہیں سے میں کہتا ہوں کہ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صالحین کا، انبیاء کا اور اولیاء کا تذکرہ ہونا چاہیے ہماری مجلسوں میں اور ہمارے گھروں میں۔ ابھی پچھلے دنوں تک تو یہ بات تھی، مجھے یاد ہے کہ ہم دیہاتیوں کے بھی کم از کم اتنا تھا کہ رات میں عورتیں، مائیں، دادیاں کچھ نہ کچھ کسی نبی کا قصہ سنا دیا، کسی اللہ والے کا قصہ سنا دیا، ہے نا، کسی بزرگ کا قصہ سنا دیا، نہ صحیح اپنے اطراف ہی میں کوئی بزرگ تھے کبھی ان کا قصہ سنا دیا، اپنے خاندان ہی میں کسی کا سنا دیا۔ یہ ابھی ہم لوگوں کے بچپن تک یہ بات تھی، لیکن اب جناب آپ کے بیٹے، آپ کے بہو، آپ کے پوتے کے نہیں، خود آپ ہی کو موبائل شریف سے فرصت نہیں ہے، اور اس کے تھیٹروں سے، اس کے ناٹکوں سے، اس کی خرافاتوں سے، اس کی بے حیائیوں سے، اس کی بے شرمیوں سے اور اس کی معصیت کے پلندوں سے فرصت نہیں ہے، تو کہاں سنائیے گا آپ قصہ؟ آپ کو خود ہی اب یاد نہیں، کیا سنائیے گا؟ جبکہ ارشاد ہو رہا ہے ان حضرات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ ھذا ذکر، یہ نصیحت۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، یہ حضرات سب کے سب متقی تھے، اور متقیوں کے لیے بڑا اچھا ٹھکانہ ہے، ان کا انجام اچھا، ان کا ٹھکانہ اچھا ہے۔ کیا اچھا ٹھکانہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی نوکری مل گئی، بہت اچھی نوکری ہے اور اس میں سب بڑی فیسلٹیز ہیں، نوکری میں تنخواہ تو ہی ہے لیکن فیسلٹیز بہت ہیں۔ یہ اجمال ہے۔ تفصیل کیا ہے کہ گاڑی بھی ملے گی، چپراسی بھی ملے گا، اور اتنا مہینے میں اتنا پیٹرول بھی ملے گا، یہ تفصیل ہے۔ تو یہ اجمال ہے کہ متقیوں کے لیے بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ جنات عدن، ایسے باغات ملیں گے جو ہمیشہ رہنے کے ہوں گے، لیز پہ نہیں ہوں گے۔ مفتحۃ لہم الابواب، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ ایسا نہیں آج آپ اپنے گھر میں بھی پہنچتے ہیں 10 بجے رات کو تو یا تو کنڈی کھٹکھٹائیے یا بٹن وٹن لگی رہے دبائیے، نہیں تو فونے کریے، ہے نا؟ دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ کیوں نہیں کھلا رہتا؟ اس کی مختلف وجوہ اور اسباب ہیں، لیکن آپ کو انتظار تو کرنا پڑا نا۔ ہاں، دروازہ کھلوانے کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑا کہ نہیں کرنا پڑا؟ انتظار خود ایک کوفت کی چیز ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو باغات ہمیشہ کے لیے ملیں گے، یہ جب جائیں گے تو دروازہ کھلوانا نہیں پڑے گا کہ کھٹکھٹاویں، گھنٹی بجاویں، تب کوئی آوے تب کوئی کھولے، نہیں، بس اپنا چلے جائیں گے۔ دروازہ کھلا ہوا ہے ان کے لیے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی چور چاہیں کہ خطرہ تھوڑا ہی ہے، اور پھر اگر انتظار ہی کرنا پڑ گیا دروازہ کھلوانے کا تو یہ بھی تو ایک طرح کی کوفت ہے۔ دروازہ کھلا ہوا ملے گا۔ متکئین فیہا، اس میں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور منگوائیں گے اس میں میوے کثرت سے اور پینے کی چیزیں۔ دروازہ کھلا ہے، گئے مسیح پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور پھر وہاں خدام ہیں ان سے، جیسی وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ جہاں انہوں نے سبحان اللہ کہا، ہاں سبحان اللہ عما یصفون، یا سلام کہا، اور بس ان کی پسند کی چیز ان کے سامنے آ گئی، اور پینے کی چیز پا گیا، میوے طرح طرح کے۔ میوے ہی کا ذکر زیادہ آتا ہے، میوے ہی سے پیٹ بھرا رہے گا۔ پیٹ بھرنے کا وہاں کوئی سوال نہیں، بھوک تو لگتی نہیں، وہ تو بس خواہشیں ہیں پاک اور پاکیزہ، جن خواہشوں کو یہاں دبایا تھا اس کا صلہ وہاں مل رہا ہے، میوے ملیں گے۔ اب پینے منگوا رہے ہیں۔ اب تکیہ بھی ہے، مسحری بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، ڈرائی فروٹ بھی ہے نا؟ منہ پانی آ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں، اب بڑی آفت ہے۔ اب اس کے بعد بھی منہ پانی اگر نہ آئے تو آفت ہے نا، پھر لیمو کا نام لینا پڑے گا تب منہ پانی آئے گا، لیمو اچار کا۔ اب جب اتنی سب نعمتیں ہیں اور کھا بھی رہے ہیں تو اکیلے جی گھبراتا ہے نا۔ اکیلے پڑے ہوئے ہیں بڑے میاں، وہاں بڑے میاں تو نہ رہیں گے، سب نوجوان میاں رہیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَإِنْ تَهُمْ قَاصِرَاتُ طَرْفِ أَتْرَابٍ،
اتنا چیزیں کھا پی رہے ہیں، جو چیز ہے سب منگا رہے ہیں، فوراً حاضر ہو جاتی ہے، ایک چیز کی کمی ہے، اور وہی تو زندگی کو آدھا جو ہے مکمل کرنے والی ہے، اس لیے ان کے پاس نگاہوں کو جھکانے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی، بیویاں بھی ہوں گی۔ بیوی ایک کمی تھی، بغیر بیوی کے اکیلے بادام پستہ کیا کھائیں گے آپ؟ لیکن آج کل ایک سے ایک بخیل بیویاں بھی ہیں، بخیل مرد بھی ہیں، اکیلے کھا جاتے ہیں سب۔ اس سے معلوم ہے اکیلے کھانا ٹھیک، کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی، اب کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بھی کھلاؤ۔ تو عندہم قاصرات الطرف، جو چاہا اور سبحان اللہ کہا، اللہ کی تسبیح کی وہ چیز حاضر ہو گئی۔ اور بیویاں کیسی ہیں؟ دو صفتیں بتائی ہیں کہ ان کی نگاہ انہی پر مقصور رہتی ہے، دوسرے کو نہیں دیکھتی، دوسرے کو نہیں دیکھتی۔ آج تو اس بڑھاپے میں بھی آپ کا کوئی دوست پہنچ جائے تو آپ کی میڈم صاحبہ چاہیں گے دیکھیں کیسا ہے بڑھوا جو اس کا دوست آیا ہے۔ وہاں کی بیویاں ایسی نہیں ہوں گی، وہ بس شوہروں پر ان کی نظر مقصور ہوگی۔ ایک تفسیر اس کی یہی ہے۔ اطراب اور ہم عمر ہوں گی۔ ہم عمر کا دو مطلب ہے، ایک یہ کہ جتنی حوریں ہوں گی اور اس دنیا کی جو بیویاں ملیں گی وہ سب ہم عمر ہوں گی۔ ایسا نہیں کوئی بیوی 18 سال کی ہو، کوئی 28 سال کی ہو، کوئی 48 سال کی ہو، ایسا سب آپس میں ہم عمر ہوں گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے ہم عمر ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ بڑے میاں تو 60 سال کے لگے اور بیوی جو ہے 35 سال کے لگے، یا اس وقت اس سے جوان ہی رہیں گے تو یہ اس کی عمر نہیں، ہم عمر ہوں گی۔ اور دونوں مطلب مراد ہو سکتے ہیں کہ بیویاں آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی اور اپنے شوہروں کے بھی ہم عمر ہوں گی۔ ہم عمری کی وجہ سے موانست مودت ہوتی ہے۔ دیکھیے دوستی ہم عمروں میں ہوتی ہے نا، جوان بوڑھے میں دوستی، کوئی بوڑھا آدمی کسی جوان کو کہے کہ ہمارا دوست ہے، یا لڑکا کہے کہ ہمارے دوست ہیں، تو یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ حقیقتاً دوستی ہی کہہ سکتے ہو اس کو، کسی دل کا لگاؤ ہے، تعلق ہے، اس کے کام آتا ہے نا، لیکن یہ تہذیب کے خلاف ہے کہ اس کو دوست کہا جائے، ہے نا۔ تو دوستی کے لیے، ممانست کے لیے ہم عمری ہونا ضروری ہے۔ یہی تو علماء نے ایک بات یہ نکالی ہے کہ لڑکی لڑکے کی عمر میں مناسبت ہونی چاہیے۔ شادی بیاہ میں بھی لڑکی اور لڑکے کی عمر میں ہم عمری کی مناسبت ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ فرق ہونا یہ طرز جنت کے خلاف ہے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ چیز کہ قیامت حساب والے دن پر جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، کہ حساب والے دن تم سے یہ وعدہ ہے۔ تو اب بتائیے اتنی نعمتیں سننے کے بعد کچھ جی چاہ رہا ہے کہ نہیں کہ اس کو حاصل کرنا چاہیے؟ تو یہ جی چاہنا جھوٹ ہے اگر اس کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے ہم۔ معلوم ہوا ہم اس میں جھوٹے ہیں، یہ جھوٹی تمنا ہے، کذب ہے اس کے اندر سچائی نہیں ہے۔ ایک لڑکا کہ چاہتا ہے کہ امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں اور سوتا رہتا ہے تو جھوٹا ہے وہ۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں اور ہم سوتے رہتے ہیں اور کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے بلکہ قدم اس کے خلاف ہی اٹھتا ہے تو ہم جھوٹے ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت آئی ہے۔ تو اس لعنت سے بھی ہمیں بچنے کی فکر کرنی چاہیے نا۔ اور سنیے، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ہے ہمارا رزق جو اہل جنت کو عطا فرمائیں گے، ما لہ من نفاد، جس کو ختم ہونا نہیں ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا، دائمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رزق ہے۔ ھذا، یہ تو ہوا اہل تقویٰ کے لیے، متقیوں کے لیے، اور یہ تو ہی جنت کی نعمتیں۔ اب آگے بروں کے لیے، شریروں کے لیے جو جہنم کے عذاب ہیں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور یقیناً سرکشوں کے لیے برا انجام ہے۔ متقیوں کے لیے کہا تھا حسن مآب، اچھا انجام، اچھا ٹھکانہ ہے۔
تاغین سرکشوں نافرمانوں کے فرماتے شر مآب برا ٹھکانہ برا انجام. وہاں فرمایا تھا اچھا انجام جنت ہے، یہاں فرماتے ہیں برا انجام جہنما یصلونہا فبئس المہاد. وہ برا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اب وہ برا ٹھکانہ ہے. ہذا یہ ہے وہ برا انجام. فلذوقوہ اب چکھو گرم گرم پانی اور پیپ کا مزہ. یہ جہنمیوں کے پیپ ہوں گے. ایک قول یہ بھی ہے، غصاب کی مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ جہنمیوں کے جو پیپ ہیں وہی، لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ حمیم کی ضد ہے. حمیم بہت گرم پانی اور غصاب بہت ٹھنڈا پانی. بہت ٹھنڈا پانی بھی جلتا ہے. جب ٹھنڈا بہت زیادہ ہو جائے، مائنس کے نیچے چلا جائے تو جلن پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. برف لیجیے تو ہاتھ جلنے لگتا ہے نا، اگرچہ آگ کی طرح نہ جلے لیکن پھپھولے اس سے بھی پڑتے ہیں. وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کی دوسرے بھی عذابات. یہ داخل ہو گئے جہنم میں. کون؟ سرداران مشرکین. ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم. یہ بڑے بڑے چودھری جب چلے جائیں گے جہنم میں تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ فوج اور چلی آ رہی ہے تو کہیں گے ارے یہ ایک فوج بھی گھسی آ رہی ہے تمہارے ساتھ. لا مرحبا بہم، ان پر لعنت ہو، ان کو خوش آمدید نہیں ہے. انہم سالوا النار، یہ بھی جہنم میں داخل ہو چلے جا رہے ہیں. ان کو جب دیکھیں گے یہ چودھری یہ بھی چلے آ رہے ہیں تو کہیں گے ان پر لعنت ہو. وہ سب بھی سن لیں گے کہ ہم پر لعنت بھیج رہے ہیں تو کہیں گے قالوا بل انتم لا مرحبا بکم. وہ کہیں گے نہیں تمہاری اوپر لعنت ہو. یہ جنتی جو اب جہنمی جو اب داخل ہوئے ہیں یہ پہلے والوں سے کہیں گے نہیں ہم پر نہیں تمہاری اوپر لعنت ہو. کیوں؟ انتم قدمتموہ لنا، تمہیں لوگ تو گرو گھنٹال تھے، تمہیں نے ہمیں بہکایا، تمہیں لوگوں نے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا تھا، ہمارے آگے بڑھایا تھا. گرو گھنٹال تو تم ہی ہو نا، پیر موغا ہمارے. اب تمہارے اوپر لعنت بھیجو، لعنت تمہارے اوپر ہو. فبئس القرار، یہ بری ٹھکانے کی جگہ ہوگی. اور پھر وہ یہ والے جہنمی جو چیلا چاپڑ ہیں یہ اپنے گرو گھنٹانوں کے لیے اسی جہنم میں بد دعا کریں گے. کیا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار. اے ہمارے پروردگار جس نے اس کو ہمارے آگے بڑھایا تھا اس کو جہنم میں دگنا عذاب دیجیے. اس کو سنا کے بد دعا کریں گے کہ اللہ میاں ان کو ہم سے دگنا عذاب دیجیے، انہی کی وجہ سے آج ہمیں یہ مصیبت جھیلنی پڑ رہی ہے. یہی کہتے تھے ہم مت جانا وہاں ورنہ نمبر بدل جائے گا. یہی کہتے تھے وہاں مت جانا، ان کی بات مت سننا ورنہ تم ایسے ہو جاؤ گے ویسے ہو جاؤ گے. انہی نے ہمیں روکا تھا، اللہ میں ان کو دگنا عذاب دیجیے. خیر یہ سب ہوتا رہے گا کہ اتنے میں ان سب کو اسی تکلیف اسی عذاب میں یہ خیال آئے گا کہ یہاں تو وہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے ہیں جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے. جن کو ہم کہتے تھے یہ بڑے خراب لوگ ہیں وہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. کہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، وہ لوگ ہمیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں جن کو ہم بروں میں سے شمار کرتے تھے. اتخذناهم سخريا ام زاغتهم الابصار. کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا، مطلب ناحق مذاق اڑاتے تھے ہم. یہ ہماری آنکھیں ہی چکرا رہی ہیں، نہیں دکھائی دے رہے ہیں، کہیں ہیں لیکن دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ سب جہنمی آپس میں گفتگو کیا کریں گے؟ یہ کہیے کہ کھسیا کے یہ سب باتیں کریں گے کھسیاہٹ میں. اس لیے کہ عذاب کی مار بھی پڑتی رہے گی اور کھسیاہٹ میں یہ سب بھی سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو مذاق اور دل لگی مت سمجھو. یہ جو ہم جہنم کا منظر تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو مذاق اور دل لگی مت سمجھو. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار. اہل نار کا یہ آپس میں بات چیت کرنا یہ حق ہے، سچ ہے، واقعی ہے. یہ کوئی مذاق اور دل لگی نہیں ہے. دیکھیے میں نے سورت تو پوری پڑھ دی، تلاوت کر دی تھی، لیکن ابھی قریب 1 صفحہ باقی ہے زیادہ. اور اب میرے خیال میں 1 گھنٹہ ہو بھی گیا ہوگا.
یا نہ بھی ہوا ہو تو، لیکن اب میں تھک گیا ہوں، جبکہ میں تھکتا نہیں تھا، کہ اب تھک گیا اتنی سے دیجیے، پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی اور صحت رہے گی برقرار تو پھر سن لیجیے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جہنم کی عذابوں اور سزاؤں سے محفوظ رکھیں، ان کے اعمال، ان کے عقائد، ان کے افکار سے ہماری بال بال حفاظت فرمائیں۔ اہل تقویٰ کی جو صفات بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ موصوف ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کے لیے جن نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اگرچہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، لیکن جس طرح بلا استحقاق بہت سی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں وہ نعمت بھی ہمیں بلا استحقاق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، اپنے صالحین بندوں کی سنت طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق سے نواز۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللهم إنا نسألك في نحورهم ونشورهم۔ اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم عذب الكفرة فألقي في قلوب الرعب خالبا كنتهم أنزل عليهم ذلك عذابك۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا في أنفسنا وارزقنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا توصل علينا، وأرزنا وزلنا۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك۔ اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری اس مجلس میں شرکت کرنے والے کئی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ابھی ایک صاحب کے بارے میں حافظ صاحب بتائے ہیں، اللہ ان کی بھی خصوصیت کے ساتھ اور سب رخصت حاملوں کی عمومیت کے ساتھ اللہ مغفرت فرما اور اپنے جوار رحمت ان کو جگہ عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے تمام اعزاء اور احباب اور جن کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، اور اسی طرح تمام مومنین و مومنات و مسلمین سے بات کی مغفرت فرما کر اپنے جبار رحمت میں انہیں مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔